بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے ذکر کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ ذکر کون سا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس ذکر کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ ذکر آپ کی اور میری زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تڑپ اور تمنا 1400 سال سے لوگ کرتے آئے ہیں، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، سکھانا چاہیے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے بچوں کی زبان پر جاری کرتے تھے، اپنے بچوں کو یہ کلمہ سکھاتے تھے، کلمہ یاد کراتے تھے۔ ام سلیم اپنے بچے کی انگلی پکڑتیں اور آسمان کی طرف انگلی بلند کر کے اپنے بچے سے کہتیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جو توحید کا کلمہ ہے، جس کے بغیر ہماری کبھی نجات نہیں ہو سکتی، یا یوں کہیے ہم تمام مسلمانوں کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی زندگی کی آخری سانس جاری ہو اور سانسیں ختم ہو رہی ہوں، اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا اور فوراً ہی وہ جنت کا مہمان بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ موت کے وقت زبان پر وہی چیز آتی ہے جو زندگی میں آپ کی زبان پر بار بار جاری ہوتی ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے کا تاجر تھا، اس کی جب جان نکلنے لگی تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور اس تاجر کی زبان سے کلمے کے بجائے یہ نکلنے لگا کہ یہ چیز 2 دینار کی ہے، یہ چیز 4 دینار کی ہے، یہ 3 دینار کی ہے۔ لوگوں نے اس سے پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھو، لیکن وہ اس طرح کہتے کہتے مر گیا۔ اسی طرح ایک شراب پینے والے شخص کو مرتے وقت کہا کہ کلمہ پڑھو، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ ایک گلاس تم پیو اور دوسرا گلاس مجھے پلاؤ، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح وہ کہتے کہتے مر گیا۔ تو جو کام انسان دنیا میں کرتا ہے، موت کے وقت وہی کام زبان پر ہوتا ہے، وہی کام یاد آتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اچھے الفاظ، کلمات، کلمہ طیبہ کو ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی تسبیحات کو پڑھتے رہنا چاہیے، ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو کلمہ طیبہ کو پڑھنے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پڑھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔